السلام علیکم فراز بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فراز بھائی، یہ جو دنیا ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ یہ کیا حیثیت ہے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کتنی اہمیت دی ہے؟ اس دنیا کو کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ دیکھو جی، اللہ پاک نے دنیا کے بارے میں تو قرآن شریف کے اندر فرما دیا ہے کہ دنیا جو ہے نا ایک دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے اور مکڑی کا جالا ہے، نیرا دھوکا ہے بالکل دنیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کی حقیقت نہ بتاؤں؟ تو سب نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر ایک کوڑی پر لے گئے۔ وہاں پر دیکھا تو بہت سارے ہڈیاں پڑی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے پڑے تھے اور کھوپڑیاں پڑی تھی اور پخانہ پڑا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو کھوپڑیاں پڑی ہیں، یہ کھوپڑیاں انسانوں کھوپڑیاں ہیں جو تمہاری طرح دنیا کی حرص کیا کرتے تھے، تمہاری طرح سوچا کرتے تھے کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں چیز بنانی ہے، فلاں مکان بنانا ہے، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ اور یہ جو ہڈیاں ہیں یہ ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں جن کے اوپر یہ سوار ہو کے بڑے مٹکتے تھے اور بڑا تکبر و غور سے، بڑے گھمنڈ سے چلتے تھے۔ آج ان کا حال یہ ہے کہ یہ کوڑی کے اوپر پڑی ہیں۔ اور یہ جو کپڑے پھٹے ہوئے پڑے ہیں، یہ وہ کپڑے ہیں جن کو پہن کر یہ بڑے اکڑتے تھے، بڑے تکبر سے دنیا کے زمین کے اوپر چلتے تھے۔ آج حال ان کا یہ ہے کہ ہوا ان کو ادھر سے ادھر الٹ پلٹ کر رہی ہے۔ اور یہ پخانہ وہ ہے کہ جس کی لذت سے تمہاری بھوک جو ہے بڑھ جایا کرتی تھی، ان لوگوں کی بھوک بڑھ جایا کرتی تھی اور بڑے لذیذ اور بڑے لوگوں کے ساتھ کمکمے لگا کے محفلوں کے اندر کھایا کرتے تھے۔ آج حال یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے گزرتے ہیں تو کوئی اپنی ناک کے اوپر کپڑا رکھ لیتا ہے اور ان سب لوگوں کو ان سے گھن آتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ازل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ ہر ایک رے کہ کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ یہ دنیا تو جو ہے نا عارض جگہ ہے، یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں سے تو ہر انسان گزر رہا ہے، ایک مسافر۔ دنیا کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی انسان کسی پلیٹ فارم میں بیٹھا ہو اور ویٹنگ روم میں بیٹھ کے اپنی گاڑی کا انتظار کر رہا ہے کہ جیسے اس کی گاڑی آئے گی اس نے بیٹھ کے چلا جانا ہے۔ یہ دنیا ایک پلیٹ فارم ہے۔ اور اگر اس میں دو قسم کے انسان ہیں، ایک وہ ہے کہ جو اپنے ویٹنگ روم کے اندر بیٹھ کے اپنی ضروریات کی چیزیں سنبھال لے، اکٹھا کر لے، جو اس کو سفر کے اندر کام آنی ہے یا جو اس کو منزل پہ پہنچے کام آنی ہے۔ اور دوسرا انسان وہ ہے کہ وہ اپنے سامان کو بکھرا پڑا ہے اور وہ اپنے ویٹنگ روم کی سجاوٹ میں لگا ہوا ہے، کہیں اس میں لائٹیں لگانے میں لگا ہوا ہے، کہیں اس کی بیڈ کی صفائی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو جب گاڑی آئے گی تو انسان نے بیٹھ کے چلے جانا ہے، لیکن جو اپنی ضروریات کی چیزیں، سفر کی چیزیں اکٹھا کر رہا ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس نے جا کے جو سفر میں کام آئیں گے اس کے لیے اس کو فائدہ ہوگا، اور آگے منزل پہ جو کام ہے اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ اور جو بیٹھ کے صرف اپنے ویٹنگ روم کو سجا رہا ہے اس کے لیے نقصان ہے۔ جیسے ہی گاڑی آئے گی اس کے بیٹھ کے چلا جانا ہے، لیکن جو سفر کے اندر اس کے لیے کام آنے والی چیزیں ہیں وہ پیچھے اکٹھی نہیں کر کے آیا، پھر وہ سفر کے اندر پریشان ہوگا۔ تو میرے بھائی، دنیا کی مثال بھی ایسی ہے کہ ہم دنیا کے اندر وہ چیز اکٹھی کر لیں کہ جو ہمیں اگلی ٹرین کے اوپر کام آنی ہے، اگلی ٹرین ہماری قبر کے اندر کام آنی ہے، اس کے بعد ہمیں آخرت میں کام آنی ہے۔ یہ دنیا بھی ایک عارضی جگہ ہے، یہ ویٹنگ روم ہے۔ اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کہ ہر انسان کے ساتھ 3 بھائی ہیں، مجھے بتاؤ کہ ان تینوں میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ فرمایا ایک تو وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں مرنے پہ تیرا اور میرا تعلق ختم، جیسے ہی تو مرے گا تو میں کسی اور کے ساتھ دوستی لگا لوں گا۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ جب تو مر جائے گا تو میں تیرا کفن کا انتظام کروں گا، تجھے نہلاؤں گا، تجھے دھلاؤں گا، تجھے قبر میں اتاروں گا، تیرا جنازہ پڑھاؤں گا، تیرے لیے دعا مغفرت کروں گا، اس کے بعد تو کون اور میں کون، میرا تجھ سے واسطہ ختم۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد بھی تیرے ساتھ ہوں، قبر کے اندر بھی تیرے ساتھ ہوں، اور مرنے کے بعد جب تو اٹھایا جائے گا تب بھی تیرے ساتھ ہوں، حتیٰ کہ اس وقت تک تیرے ساتھ ہوں جب تک میں تجھے جنت میں نہ داخل کرا دوں۔ تو آپ سے نے فرمایا کہ بتاؤ ان تینوں میں سے کون سا بھائی، کون سا دوست جو ہے نا فائدہ مند ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی بھائی فائدہ مند ہے جو ہمیں مرنے کے بعد کام آئے، پھر قبر میں کام آئے، پھر ہمیں جنت تک پہنچائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اعمال ہے، یہ بھائی آپ کے اعمال ہیں،
اور جو دوسرا ہے جو آپ کو نہلائے گا، دھلائے گا، کفن پہنائے گا، آپ کا جنازہ پڑھائے گا، اس کے بعد چھٹی، وہ آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں۔ فرمایا تیسرا کون سا ہے؟ تیسرا وہ ہے جو کہتا ہے کہ بھئی مرنے کے بعد میں تو کسی اور سے دوستی لگا لوں گا، وہ مال و دولت ہے، کہ مرتے ہی دوسرے انسان کی ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، کہ ہم نے یہاں عارضی طور پہ رہنا ہے اور آخر چلا جانا ہے۔ یہ ایک مسافر خانہ، یہاں سے ہر کوئی گزر رہا ہے، آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ کتنے ہی انسان اس دنیا کے اندر آئے، کتنے ہی بچے پیدا ہوئے جنہوں نے صبح کا سورج دے کر شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک دفعہ اپنی ازواج سے ناراض ہو گئے، تقریباً 1 مہینے تک ان سے ناراض رہے۔ تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گھر، انہوں نے پوچھا بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ام المومنین نے کہا کہ وہ تو چھت پر آرام کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر اوپر گئے، انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پہ چھت پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا انہوں نے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو کمر پر نشان تھے، یہ جو کھجور کی چٹائی ہوتی ہے اس کے اوپر لیٹے ہوئے تو اس کے نشان تھے۔ لگ جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یا رسول اللہ، کافر کیسر و کسریٰ کے مزے لوٹ رہے ہیں، آپ جن کے لیے پوری دنیا بنائی گئی، 2 جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں، آپ اس حال میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کا جواب دیا حضرت عمر کو، کہا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تیرے اوپر نہیں کھلی۔ تو وہ کافر ہیں، وہ تو دنیا کے مزے لوٹیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم دنیا کے مزے لوٹیں۔ کیا تمہارا خیال نہیں ہے کہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ میں اس سے زیادہ اجر دے؟ بے شک، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اور اس کی مثال ایسے بھی لی جا سکتی ہے کہ جیسے آپ کسی بچے کو 3 بچوں کو بلائیں اور ان کو 10 روپے دے دیں، ایک کو دیں 50 روپے، ایک کو دیں 100 روپے، اور ان کو کہیں کہ آپ کوئی بھی چیز خرید کے لے آئیں۔ جب وہ واپسی آئیں گے تو آپ اگر کہیں گے 10 روپے والے بچے سے کہ بھئی آپ نے 10 روپے میں کیا لیا، تو آپ کو بتایا کہ میں نے 5 کی فلاں چیز لی، 5 کی فلاں چیز لی، اس کا حساب ختم۔ 50 والے کو بلائیں گے تو وہ تھوڑا پریشان ہو جائے گا سوچنے میں کہ میں نے یہ 50 روپے کس طرح استعمال کیے ہیں، کیا کیا چیزیں لی ہے۔ اور جب 100 والے کو بلائیں گے تو وہ تو میرے خیال نہیں کہ وہ آپ کو حساب بھی دے سکے۔ اسی طرح دنیا کی حقیقت ہے کہ جتنا دنیا کو کمائیں گے اتنا ہی زیادہ مشکل ہے حساب دینا، جتنا تھوڑی کمائیں گے اتنا ہی آسان ہوگا۔ تو اپنی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ ترجیح نہیں دینی، آخرت کی زندگی پہ آخرت کی زندگی کو ہم نے ترجیح دینی ہے، کیونکہ ہمیں آگے جانا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے۔ جو وہاں چیز کا مانی ہے، اعمال ہم نے وہ یہاں سمیٹنے ہیں۔ دنیا کی تو عمر بہت چھوٹی ہے، بہت بہت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں اور آپ میں کتنا فرق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں 2 انگلیاں اٹھائی، کہا یہ 2 انگلیاں ہیں، جتنا ان میں فرق ہے اتنا مجھ میں اور قیامت میں فرق ہے۔ اور اب بھی ہم قیامت کی نشانیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جبکہ سب سے بڑی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ختم نبوت ختم ہو گئی، نہ اب نبی آئے گا، نہ کوئی قرآن آئے، نہ قرآن کے بعد اب کوئی کتاب آئے گی اللہ کی۔ تو یہ زندگی ہے دنیا کی، بے شک، جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، مال و دولت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اصل چیز ہماری اعمال ہے، اس پہ ہمارا خیال ہی کوئی نہیں۔ جی بالکل۔